آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا اور پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے ایک معزز جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو فون ہے اس کو ہیک کر لیا گیا ہے اور ان کے نمبر کو کچھ لوگ مذموم مقاصد کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا ان کی طرف سے اگر کسی کو کوئی پیغام ملے تو اس پر یقین نہ کیا جائے۔ یہ ایک بڑا ہی اہم واقعہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کا ٹیلی فون ہیک ہو گیا ہے، اس کی پراپر تحقیق ہونی چاہیے اور ذمہ دار افراد جو ہیں ان کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے۔ علی محمد خان صاحب، اب یہ بتائیے کہ یہ جو پرسوں آپ کے 3 ساتھی جو ہیں، شفقت محمود صاحب جو ہیں، پرویز خٹک صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب لاہور گئے، پرویز لائی صاحب سے ملاقات کی، اس میں طے ہوا کامر علی آغا صاحب جو ہیں وہ مشترکہ امیدوار ہوں گے کاف لیگ کے اور پی ٹی آئی کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ پنجاب میں کسی بڑے اپ سیٹ سے اپنے آپ کو بچا لیا، آپ نے کوئی اپ سیٹ نہیں ہوگا۔ دیکھیں میر صاحب، پہلے تو اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا جو آپ نے بات کی ہے، تو بڑا نامناسب ہوگا کہ اتنی ایک اہم چیز آپ نے ڈسکس کی ہے میں اس پہ حکومت کی طرف سے کامنٹ نہ کروں۔ سپریم کورٹ جو ہے پاکستان کا معزز ترین ادارہ ہے اور جو ہمارے دین کا کانسیپٹ ہے، ہم تو ویسٹرن ڈیموکریسی کو فالو کرتے ہیں، پارلیمنٹری سوورنٹی کی، لیکن میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ ہمارے دین کا کانسیپٹ ہے قاضی علی السلطان۔ قاضی جو ہے اس کی بہت عزت ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود کھڑے ہوئے قاضی کی اس میں کورٹ میں، تو یہ سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ اگر ایسا کوئی ایشو ہوا ہے آنریبل جج صاحب کے ساتھ، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ حکومت کسی بھی صورت میں نہیں چاہے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایسا کوئی بھی واقعہ ہو، کیونکہ اگر کسی سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر میں آپ اور ہم سب کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور آج کل یہ جو 5th جنریشن وار ہے اس کا یہ حصہ بھی ہے، ہر طرح سے آپ کے ساتھ کانسپریسیز ہو سکتی ہیں، تو ہم صرف ایک ڈائریکشن میں نہ سوچیں، ہم اپنے دشمن پہ بھی اس میں نظر رکھیں۔ آپ کے ٹیلی فون کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میرے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوسرا جو آپ نے کامل صاحب کی بات کی ہے اس پہ میں آنا چاہوں گا۔ دیکھیں، میں ایک بات کہنا چاہوں گا آپ کے پروگرام میں آن ریکارڈ، اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے الائز ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چوئی شجاعت صاحب اور یہ جو فیملی ہے وزادار لوگ ہیں اور تعلق نبھانے والے لوگ ہیں، ہمارے الائز ہیں، اور اگر الائز ہیں ان کا حق ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، وہ آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ الائز ہیں پھر آپ نیک نیتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں ان کا حق ہے کہ ان کو۔ یہ آپ کا ٹائم لے گیا سارا، بات سنیں ان کو پلیز، میں نے آپ کو کہا غلط ہے بولنے دینا، میں ایک دو پہلے آپ نے میرے ساتھ کی زیادتی کی تو آپ یہ بتائیں کہ سینٹ کے الیکشن میں آپ کے ساتھ کوئی اپ سیٹ تو نہیں ہوگا پنجاب میں؟ میری ایک دو باتیں میں نے کرنی ہیں۔ دیکھیں، ریفارمز جو یہ لانا چاہ رہے ہیں سینٹ کے الیکشن میں، آن دا ایوننگ آف دا سینٹ الیکشنز، جب سینٹ کی چیئرمین کی ہوئی تھی، اگر اتنی نیت اچھی تھی اور ریفارم کرنا چاہتے تھے تو اس وقت لانی چاہیے تھی نا، یہ جو نیچر۔ اور دوسری بات، پرویز الہی وغیرہ کو 2.5 سال ان کو یہ یاد نہیں تھا کہ وہ ان کے الائز ہیں۔ آصف زرداری صاحب، نہیں جی، کریڈٹ گوز ٹو پی ڈی ایم، اس نے اتنا انڈر کریڈٹ گوز ٹو آصف زرداری صاحب، دیکھیں پریشر، کریڈٹ گوز ٹو پی ڈی ایم اینڈ آصف زرداری، کیونکہ اتنا پریشر۔ اچھا، میں بات جلدی سے بات کر لیں، 2 منٹ دے دیں۔ دیکھیں، میں صرف، میری بہن نے بالکل درست فرمایا کہ اس وقت جو یہ کانسٹیٹیوشنل ریفارم یا سینٹ کے اندر تبدیلی لا رہے ہیں، یہ پری پول ریگنگ ہے۔ ڈیولپمنٹ فنڈ جس کو یہ رشوت کہتے تھے وہ بھی دے رہے ہیں، تو یہ سارے کام وہی کر رہے ہیں جس کو یہ لعنت کہا کرتے تھے۔ ایک مجھے گلگت بلتستان سے ایک میسج آیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری زمینوں پر یہ حکومت قبضہ کر کے پارکس بنا رہی ہے، نوٹیفیکیشن نکال چکی، ہمیں کمپنسیشن نہیں دے رہی۔ آپ حامد میر صاحب کے شو میں بیٹھی ہیں، اس پہ بات کریں، ان کے ساتھ ایک اور بات میں بڑی حیران ہوئی، میرے بھائی نے کہا ہم ویسٹرن ڈیموکریسی میں یقین رکھتے ہیں۔ 2 روز قبل وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہر 5 برس بعد الیکشن کیوں ہوتے ہیں؟ نہیں، اس کی تردید کر دیں۔ ایسے بیان دے کے حیران کر دیا، ایک جمہوری کارکن کو حیران کر دیا۔ میں تو حیران ہوں، یہ ویسٹرن ڈیموکریسی میں یہ جو وزیردار جن کی آج علی محمد صاحب تعریف کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے۔